بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کذاب کا قصہ جس کا دعویٰ تھا کہ خدا دو ہیں، ایک عرش معلیٰ کا خدا اور ایک عرضی خدا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ عرضی خدا اس کے بدن میں حلول کر گیا ہے۔ سادہ اور جاہل لوگ اس کی فلسفیانہ باتوں پر یقین کر لیتے۔ وہ کوفے کے حاکم کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ دو جھوٹے مدعیان نبوت و امامت کا عبرت اثر ماجرا۔ دو جھوٹے۔ بنو تمیم قبیلے کا بیان بن سمان مدتوں مشاہدہ کرتا رہا کہ صاحب عظمت اور برگزیدہ بننے کے لیے کن اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے لیے غیر معمولی علم و فضل ضروری ہے، اور معجزات یا کرامات کا ظہور بھی ہونا چاہیے، اور عوام سے ایسی باتیں کی جائیں جو اس کی سمجھ سے ماورا ہوں۔ ان باتوں کے ساتھ ہی ساتھ خاندانی شرف و فضیلت بھی ضروری ہے۔ وہ خود قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے خاندان میں کوئی قابل ذکر شخص نہیں گزرا تھا، اس لیے غیر معمولی آدمی بننے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس کو یہ دھن سوار تھی کہ وہ غیر معمولی اور بڑے آدمیوں کی فہرست میں شامل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کیا کہ میں اس میں اعظم سے واقف ہوں اور اس کی مدد سے جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ آسمان کے ستارے زہرا کو جب چاہوں بلا لوں۔ اس قسم کی باتیں وہ کچھ عرصہ کرتا رہا اور جاہل اس کے شکار ہوتے رہے۔ یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا عہد تھا۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ اس عظیم شخصیت کی موجودگی میں تجھ کو کون مانے گا اور تجھ پر کون ایمان لائے گا؟ بیان اس قسم کے سوال کا ایک ہی جواب دیتا: میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اگر میں عظیم ہوں تو دوسرے عظیم انسانوں کی موجودگی میں بھی عظیم ہی رہوں گا۔ لیکن اپنے اس جواب سے وہ خود مطمئن نہ ہوا اور خود کو سب سے فائق و برتر ثابت کرنے کی فکر میں کوشاں رہا۔ اسی دوران وہ ہندی اور ایرانی علوم اور مذاہب کا مطالعہ بھی کرتا رہا۔ اسے ہندوستان اور ایران میں ایک بات مشترک نظر آئی، یعنی فلسفہ حلولیت۔ ہندوستان میں اوتار بھگوان کے مظہر ہوتے ہیں اور وشنو تو اکثر انسانی شکل میں ظاہر ہوتا رہا ہے، وہاں انسان بھگوان بن جاتے ہیں، اور یہی فلسفہ ایران میں بھی پایا جاتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس عقیدے میں بڑی قوت پائی جاتی ہے اور اس سے جاہل مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ذات خداوندی ہر چیز میں حلول کرتی ہے، اور جب یہ کسی انسان میں حلول کرتی ہے تو اس انسان سے غیر معمولی کارنامے صادر ہوتے ہیں، اور اس کے زمانے کے انسانوں کا یہ فرض ہے کہ جب کوئی ایسا انسان ظاہر ہو تو اس پر فوراً ایمان لایا جائے۔ اگر کوتاہی اختیار کی جائے گی تو یہ لوگ بے دین اور ظالم کہلائیں گے۔ ابتدا میں تو یہ کام آہستہ آہستہ ہوتا رہا، مگر اسے جلدی تھی۔ اس نے حضرت امام محمد باقر کے در پہ لوگوں کا ہجوم دیکھا تو بے حد فکر مند ہو گیا۔ وہ اپنے در پہ اسی قسم کی بھیڑ باڑ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پیرو بھی شرمسار تھے کہ آخر بیان بن سمان کو کوئی بڑا مقام کیوں نہیں حاصل ہوتا۔ جب یہ شکوہ بیان سے کیا گیا تو اس نے بڑے حوصلے سے کام لیا۔ اس نے حضرت امام محمد باقر کو ایک خط لکھا اور اس سے عمر بن عفیف نامی ایک شخص کے ہاتھ امام ممدوح کے پاس روانہ کر دیا۔ اپنے اس خط میں اس نے لکھا تھا: تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہو گے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ خدا کس کو نبی بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر اس خط کو پڑھ کے غضبناک ہوئے اور قاصد کو حکم دیا: میں نے یہ خط پڑھ لیا ہے، اب تو اس خط کو نکل جا۔ قاصد نے بے تعمل خط کو نکل لیا اور کچھ دیر بعد ہی تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد جناب امام نے بیان کو بددعا دی۔ بیان کو اپنے قاصد کی موت کا حال معلوم ہوا تو اس کے حق میں دعا کی۔ اب بیان نے کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھ میں خدا حلول کر گیا ہے، اور بیان اپنے اس دعوے کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتا تھا اور اس پر بضد تھا کہ ذات خداوندی ہر چیز میں حلول کر سکتی ہے۔ جاہل اس کے طرز گفتگو سے قائل ہو جاتے، مگر علماء اس کو زج کر دیتے۔ وہ خود کو یہ ثابت کرتا رہتا تھا کہ مجھے قرآن کا صحیح بیان سمجھایا گیا ہے، اور کہتا تھا کہ آیات قرآنی کا وہ مطلب اور مفہوم ہرگز نہیں جو عوام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میرا نام اسی لیے بیان رکھا گیا ہے کہ میں آیات قرآنی کے مطالب اور مفاہیم بہت اچھی طرح بیان کر سکتا ہوں، اور میرا ہی بیان کردہ مفہوم سند اور مستند ہوگا۔ جو شخص بھی اس پر شبہ کرے گا وہ گناہ گار بلکہ کافر ٹھہرے گا۔ وہ ببانگ دہل کہتا پھرتا تھا کہ امامت محمد بن حنیفہ سے ان کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ کو تفویض ہوئی، اور ابو ہاشم عبداللہ نے
اپنی زبانی وصیت کے مطابق اسے میری ذات میں منتقل کر دیا۔ اس کے اس اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اعتراض کیا کہ پہلے تو آپ کی ذات میں خدا کی ذات حلول کر گئی تھی اور اب آپ خود کو امام کہہ رہے ہیں، آخر ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ بیان نے جواب دیا، دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ خدا نے خود کو اماموں میں منتقل کرنا شروع کیا، اور جب میری باری آئی تو مجھے امامت بخشی گئی، اور خدا مجھ میں بھی حلول کر گیا۔ اب میں امام بھی ہوں اور خدا بھی۔ وہ اپنے ماننے والوں میں دونوں حیثیتوں سے مشہور ہو گیا، کچھ تو اس کو خدا سمجھتے تھے اور کچھ امام۔ اس طرح اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھتی رہی۔ وہ بار بار یہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ کی روح انبیاء اور ائمہ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا تھا، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقین کے لیے برات و موضوع، آل عمران 139۔ دوسری جگہ کہتا تھا، میں بیان ہوں اور میں ہی ہدایت اور موضوع ہوں۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تنہا ان دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ بیان نے پوچھا، پھر اور کیا ہونا چاہیے؟ تم لوگ مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے تھے، اور ان کی قوت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے درہ خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ کیا کوئی انسان انسانی قوت کے بارے میں یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ کسی قلعے کا پھاٹک اکھاڑ کر پھینک دے؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام بہت آسانی سے کر دکھایا، صرف اس لیے کہ ان میں اللہ کی ذات حلول کر گئی تھی۔ آپ بھی کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ ایک نوری شخص ہے جس کے چہرے کے سوا پورا بدن فنا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت علی رضی اللہ عنہ میں حلول کر گئی تھی تو پھر دنیا بھر کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ جواب میں وہ کہتا، خالق ارض و سما کا وجود حضرت علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں حلول کر کے ان سے متحد ہو گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ جزو الہی محمد بن حنیفہ کی ذات میں پیوست ہو گیا۔ ان کے بعد ابو ہاشم عبداللہ کے جسم میں جلوہ گر ہوا۔ جب وہ بھی دارالخلد کو رخصت ہو گئے تو ذات الہی میری ذات کے ساتھ متحد ہو گئی۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بڑی کوششیں کیں اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے ماننے والے خود کو بیانیہ کہتے تھے۔ اس کا دماغ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا تھا، اور جو کچھ بھی سوچ کے دنیا کے سامنے لاتا تھا وہ چونکا دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک بار اچانک وہ روپوش ہو گیا اور لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد جب وہ لوگوں کے سامنے آیا تو اس کے ماننے والوں نے پوچھا، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، کہیں بھی نہیں، میں تو تم سب کے سامنے موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ذات خدا بندی کی طرح میں تم لوگوں کی نظروں سے مستور رہا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے علم کے مطابق بیان وہ پہلا شخص تھا جس کی ذات سے ذات خدا بندی متحد اور پیوست تھی، اور اس کو یہ قدرت بھی عطا ہوئی تھی کہ خدا بند عالم کی طرح مخلوق کی نظروں سے مستور رہے۔ اس سے جاہل شکایت کرتے کہ اگر آپ خدا ہیں تو دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ایک عقیدے پر کیوں نہیں لے آتے؟ بیان نے جواب دیا، دنیا کی رونق اور حسن اس کے اختلاف میں پنہاں ہے، اور اس طرح ذات خدا بندی اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتی ہے، اور چونکہ ہر شخص کو ذہنی اور عقلی قوت و استعداد مساوی نہیں ملی، اور اس پر ترا یہ کہ کسی حد تک اس کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے، اس لیے ان کی آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے ان خیالات کی خبر حکومت کو ہوئی تو ایک تہلکہ سمجھ گیا، اور حاکم کوفہ کو حکم دیا گیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے، اور اس پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اگر ان کی سچائی ثابت ہو جائے تو اسے بدترین سزا دی جائے۔ یہ شخص حکومت کے ارادوں کی سنگن پا کے اچانک پھر کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے سے اس کے پیرو پریشان ہو گئے، لیکن انہیں پہلے ہی سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بیان ان کے سامنے موجود ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیان کو تلاش کرتے رہے، مگر بیان انہیں کہیں نظر نہ آتا۔ ہوا کا تیز جھونکا اگر ان کے پاس سے گزرتا تو وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے کہ ان کے پاس سے بیان گزرا ہے۔ 1 مہینے کی روپوشی کے بعد اس کے ماننے والوں کو یہ پیغام ملا کہ وہ کوفہ کے باہر ایک باغ میں موجود ہے، گنتی کے چند لوگ وہاں جائیں اور تسلی اور تقویت لے کر واپس آ جائیں۔ لوگ چوری چوری اس باغ میں پہنچے اور اپنے پروردگار سے ملاقات کی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ بیان بہت خوفزدہ ہے۔ کہنے لگے، جناب ذات خدا بندی کو ہم نے کبھی خوفزدہ ہوتے دیکھا اور نہ سنا۔ اگر آپ چاہیں
تو خلافت بنو امیہ کی جڑ کو بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوفے کا حاکم خالد کسری آپ سے ڈرا ڈرا، خوف زدہ، منہ چھپائے پھر رہا ہوتا، مگر یہاں تو الٹا معاملہ ہے۔ بیان نے جواب دیا، جب ذات خداوندی انسان میں حلول و پیوست ہو جاتی ہے تو وہ بشری خصائص سے بھی متصف ہوتی ہے، اسے شہید بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ عالم بالا کا سفر بھی اختیار کر سکتی ہے۔ میں خالد کسری سے اس لیے بچتا ہوں کہ وہ گناہ عظیم سے بچا رہے اور اس کے ذمے جو دوسرے بہت سے کام کیے گئے ہیں بس انہی کو انجام دیتا رہے۔ لوگوں نے اس کی باتیں مان تو لیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی دریافت کیا، آپ اس طرح کب تک چھپتے رہیں گے؟ اس نے جواب دیا، ایک حد تک، مگر تم یہ مت سمجھو کہ میں خالد کسری سے واقعی روپوش ہوں۔ یہ سب دنیا کو سمجھانے اور بتانے کی باتیں ہیں، ورنہ میں اس کے سامنے ہوتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہوں، مگر قوت بصری سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو بے حد خوشی ہوئی کہ ان کا معبود ہر وقت ان میں موجود رہتا ہے۔ خالد کسری پر حکومت کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ بیان بن سمان کو فوراً گرفتار کرے، اس پر مقدمہ چلائے، اس سے اس کے دعووں کے بارے میں پوچھے، اور جب الزامات ثابت ہو جائیں تو اسے سزا دے۔ حکومت کے کارندے اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جن لوگوں نے بیانیہ دین اختیار کر لیا تھا وہ بھی خود کو چھپائے ہوئے تھے اور اس کے برملا اظہار سے گریز کر رہے تھے۔ اگر ایسا کوئی شخص پکڑا بھی جاتا تو وہ انکار کر دیتا کہ اس کا بیانیہ فکرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خالد کسری بنو امیہ حکومت کا نہایت کارآمد شخص تھا۔ اس نے کافی تلاش کے بعد بیانیہ فکرے کے چند آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے بذات خود پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ گرفتار ہونے والے لوگ بھی اتنے چالاک تھے کہ خالد کسری کے سوالوں کے چکر میں نہیں آئے۔ آخر خالد کسری نے ان سے پوچھا، چلو ہم نے یہ مان لیا کہ تم لوگوں کا بیانیہ فکرے سے کوئی تعلق نہیں، مگر تم میں سے کسی نے بیان بن سمان کو دیکھا تو ہوگا، اس کی باتیں تو سنی ہوں گی، اگر وہ سامنے آ جائے تو تم لوگ اس کی نشاندہی تو کر سکتے ہو، اس کو پہچان تو سکتے ہو، اس کی تصدیق تو کر سکتے ہو۔ ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک نے جواب دیا، ایک ہم پر ہی کیا موقوف، یہاں کا تو بچہ بچہ بیان سے واقف ہے، اگر اس کو سامنے لایا جائے تو سبھی اس کی شناخت کر دیں گے۔ خالد کسری کو شبہ تھا کہ بیان اپنے ماننے والوں ہی کے کسی گھر میں روپوش ہے۔ اس نے سب کو دھمکایا، ابھی تو تم لوگ انکار کر رہے ہو کہ بیان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یاد رکھو میں خالد کسری ہوں، میں تم سب کے گھروں کی تلاشی لوں گا، اور جس کے گھر سے بھی وہ برآمد ہو گیا اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے جواب دیا، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ہمارے گھروں کی تلاشی لے سکتے ہیں، اگر وہ ہم میں سے کسی کے گھر سے بھی برآمد ہو جائے تو آپ کو آزادی ہوگی کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر نہایت بے دردی سے عمل کریں۔ خالد کسری نے ان سب پر افسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے تم پر رحم آتا ہے کہ تم نے دنیا بھی خراب کی اور ایک جھوٹے کے کہنے پر اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا۔ جب اس قسم کی پوچھ گچھ ہو رہی تھی تو اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور گزر گیا۔ اس جھونکے نے ایک شخص کو بے چین کر دیا اور اس نے ہنستے ہوئے خالد کسری سے کہا، ابھی ابھی آپ کے پاس سے بیان بن سمان گزر گیا اور آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ خالد کسری نے حیرت سے پوچھا، یعنی کیا مطلب؟ اگر بیان بن سمان ابھی یہاں آیا تھا اور چپکے سے راہ فرار اختیار کی، تو نے اسے دیکھ بھی لیا تھا، تو اس کو پکڑوایا کیوں نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ یہاں آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں، کیونکہ وہ خدائی اوصاف رکھتا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ خالد کسری نے محسوس کیا کہ یہ شخص بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ایسا لگا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اس نے دوسروں سے پوچھا، کیا تم لوگ اس شخص سے واقف ہو؟ یہ صحیح الدماغ تو ہے؟ دوسروں نے گواہی دی، یہ بالکل صحیح الدماغ ہے۔ خالد کسری نے ان سب سے پوچھا، تب پھر تم سب یہ بتاؤ کہ بیان بن سمان یہاں کب آیا؟ ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکے اور وہ یہاں سے گزرا چلا گیا۔ ایک دوسرے شخص نے جواب دیا، جناب ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں یوں نہیں آئیں گی کہ آپ بیان بن سمان کی برگزیدہ ذات سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو بڑی طاقت دے رکھی ہے، وہ جب چاہتا ہے ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور جب نہیں چاہتا تو ہماری نظروں سے مستور رہتا ہے۔ خالد کسری نے ان سے پوچھا، یہ تمہارا بیان بن سمان کے بارے میں محض حسن ظن ہے یا تمہارا اس پر یہ ایمان و یقین بھی ہے؟ ایک نے کہا، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ بیان خدائی اوصاف کا مالک ہے،
اس میں خدا حلول کر گیا ہے، اس لیے جب وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہتا ہے تو آ جاتا ہے، اور جب سامنے نہیں آنا چاہتا تو نہیں آتا۔ اب خالد کسری کو باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ مسلسل انکار کے باوجود ان سب نے غیر ارادی طور پر یہ اقرار کر لیا تھا کہ وہ بیانیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہنے لگا، تم سب بیانیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو اور جھوٹ بول کے تم سب نے مجھے گمراہ کیا۔ اب تم ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ بیان بن سمان ہمیں کہاں ملے گا، اور اگر وہ یہاں آیا تھا تو تم نے اسے گرفتار کیوں نہیں کروایا؟ اب ان سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا عقیدہ نہیں چھپائیں گے، کیونکہ انہیں ہوا کے جھونکے سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ بیان بن سمان ان کے آس پاس موجود ہے اور وہ اس مصیبت سے ان سب کو نجات دلائے گا۔ چنانچہ ایک شخص نے برملا اقرار کیا، جناب میں بیانیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ مجھ سے جو چاہیں پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ خالد کسری نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا، تو گویا تم ابھی تک مجھے بے وقوف بنا رہے تھے، اب تم مجھے جب تک بیان کا پتہ نہیں دو گے اور اس کو گرفتار نہیں کرواؤ گے، میں تم سب کو قید خانے میں سڑا کے برباد کر دوں گا۔ ان لوگوں نے جوش میں آ کے وہ سب کہہ ڈالا جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اور جس کی سزا موت تھی۔ یہ لوگ بیان بن سمان کے بارے میں برملا کہہ رہے تھے، بیان خدا ہے اور تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ سکو۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا کہیں آس پاس موجود ہے، اور جیسے ہی تم ہم پر سختیاں کرو گے ہمارا خدا ہمیں بچا لے گا۔ خالد کسری نے غصے میں کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ خدائی و صاف بیان بن سمان وہ آس پاس کہیں موجود ہے، اور جو تمہیں ہمارے ظلم و ستم سے نجات دلوائے گا۔ یہ سب کیسی خرافات ہیں؟ تم سب مجھے پاگل لگتے ہو۔ اور پھر خالد کسری نے انہیں دھمکی دی، تم سب سیدھی طرح بیان کا پتہ بتا دو، ابھی تو معافی کی گنجائش ہے، بعد میں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اور بیان بن سمان کے ساتھ تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایک زیادہ پرجوش شخص نے کہا، سیدھی سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بیان کا پتہ نہیں جانتے، لیکن آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اس معاملے میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں اور خاموشی اختیار کریں، ورنہ ہمارا خدا آپ کا کام تمام کر دے گا اور آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ خالد کسری نے بھی یہ اندازہ لگایا کہ اس طرح وہ ان سے کچھ بھی معلوم نہ کر سکے گا۔ اس نے ان سب کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور بیان کی تلاش جاری رکھی۔ دمشق سے فرمان چلے جا رہے تھے کہ بیان بن سمان کو گرفتار کیا جائے اور اسے پابند سلاسل کر کے دمشق روانہ کر دیا جائے۔ مزید تاخیر ناقابل برداشت ہوگی۔ خالد کسری نے بیان کو بہت تلاش کروایا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے ایک قیدی کو چپکے سے باہر نکلوایا اور اس سے کہا، تو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، بیان بن سمان کے چکر سے نکل، ہماری مدد کر اور ہم سے کوئی اعلیٰ منصب حاصل کر۔ اس شخص نے جواب دیا، تم بھی کتنے عجیب آدمی ہو کہ مجھے خدا سے چھڑوا کے دنیاوی منصب کا لالچ دے رہے ہو، حالانکہ مجھے کوئی منصب نہیں چاہیے، اور رہ گئی یہ بات کہ میں آپ کو بیان کا پتہ بتا دوں تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں واقعی اس کا پتہ نہیں جانتا۔ جب کوئی نرم جھونکا آپ کے پاس سے گزرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیان بن سمان کہیں آپ کے آس پاس موجود ہے۔ اس وقت آپ اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے باتیں کرے۔ خالد کسری نے اس شخص کو دوبارہ قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اب وہ اپنے کرائے کے آدمیوں سے یہ کام لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے کئی آدمی کوفہ اور اس کے نواح میں چھوڑ دیے۔ ان میں سے 2 آدمی بیان بن سمان سے کبھی مل چکے تھے اور وہ بیان کو پہچانتے تھے۔ خالد کسری نے ان کو ہدایت کی، وہ بازاروں میں، سرائے میں اور لوگوں کی چوپالوں میں بیان بن سمان کو تلاش کریں۔ جو شخص بھی بیان کا ذکر کرتا ملے اس کو حراست میں لے لیا جائے اور اس سے بیان کا پتہ معلوم کیا جائے۔ یہ لوگ عام شہریوں کی شکل میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ ان میں سے 2 نے تاجروں جیسی وضاحت اختیار کی اور شہر کی مشہور سرائے میں نشست و برخاست کرنے لگے۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ باہر سے آنے والے تاجروں کی مقامی باشندوں سے بات چیت کو سنتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ بیان بن سمان کے آدمی کوفے کے باہر سے آنے والے لوگوں کو ضرور ورغلاتے ہوں گے۔ چنانچہ ایک دن اتفاقیہ طور پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کئی غیر ملکی تاجروں کو لیے ہوئے بیٹھا تھا اور نہایت رازداری سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ مقامی شخص تاجروں سے پوچھ رہا تھا، آپ لوگ صرف تجارت کر کے اپنے لواحقین کی مدد کر رہے ہیں؟ ایک تاجر نے جواب دیا، تجارت ہمارا جدی پشتی پیشہ ہے۔ بیان کے آدمی نے کہا، جناب اگر آپ لوگوں کو بار خاطر نہ ہو تو میں آپ سے کچھ کام کی باتیں کر لوں۔ تاجر نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ
ہم دونوں باتیں کر لیں، لیکن یہ باتیں تجارتی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تاجر حضرات غیر متعلق باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بیان کے آدمی نے وعدہ کیا، نہیں جناب، ہم آپ سے غیر متعلق باتیں نہیں کریں گے، تجارتی باتیں کریں گے، اور بتائیں گے کہ آپ حضرات صرف دنیاوی تجارت نہ کریں۔ اب تاجر پوری طرح محو گوش ہو گیا اور اس کی باتیں بہت غور سے سننے لگا۔ یہ شخص تاجر کو سمجھا رہا تھا، دیکھو بھائی، اپنے کنبے اور دنیا داری کی خاطر تو زندگی بھر کماتا رہے گا اور تیرے متعلقین مزے کرتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرے کاروبار کی کوئی وقت نہیں، اس لیے میرا کہنا مان اور کچھ عاقبت کے لیے بھی کما لے۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا، کیا کسی تجارت کا تعلق آخرت سے بھی ہے؟ اگر ہے تو وہ مجھے بھی بتا۔ بیان کے آدمی نے جواب دیا، تجارت کا تعلق ہر شے سے ہے۔ ایماندار تاجر شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اگر میرا بس چلا تو میں تجھ کو شہداء کی صف میں کھڑا کروا دوں گا۔ تاجر نے حیرت سے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا اور پوچھا، تجھ کو یہ اختیارات کہاں سے مل گئے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن وہ خود بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے، اور اس دن انسان کا تقویٰ، ایمانداری، پرہیزگاری اور ذاتی اعمال کام آئیں گے، اور تو ان کے برعکس سفارش کی بات کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا، آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسی دنیا میں آپ کی ملاقات خدا سے کروا سکتا ہوں، گو کہ ابھی تک میری یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خالد کسرا کے آدمی نے بھی یہ باتیں سنی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اپنا کام بن جائے گا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا بیٹھا اور بیان کے آدمی سے کہنے لگا، جناب، میں ایک پریشان حال آدمی ہوں، کام کی تلاش میں نکلا ہوں، اور میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر آپ واقعی خدا سے ملوا سکتے ہیں تو مجھ سے ملوائیں، تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ اس نے میری قسمت میں ناکامیاں ہی ناکامیاں کیوں لکھنی ہیں اور کوئی کام کیوں نہیں دلوایا۔ پہلے تو بیان کا آدمی کچھ چونکا اور بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ دراصل وہ اس اجنبی کو سمجھنا اور پہچاننا چاہتا تھا۔ اس عرصے میں اس شخص نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ تاجر کو اس پر رحم آ گیا۔ تاجر نے اس کو سمجھایا، تو کیوں روتا ہے؟ خدا کا ایک محبوب بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ملاقات خدا سے کروا دے گا۔ اگر یہ ایسا ہی صاحب کشف ہے تو یہ ہمیں اپنے خدا سے ضرور ملوائے گا اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ بیان کے ساتھی نے بھی اس شخص کو تسلی دی اور کہا، میں تجھ کو خدا سے ضرور ملواؤں گا اور تیرے سارے بگڑے کام بنوا دوں گا، بس ذرا آپ دونوں کو ایک دن میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا، اور اس کی عدم موجودگی میں تاجر نے ہنستے ہوئے خالد کسرا کے آدمی سے کہا، مجھے تو یہ شخص کچھ پاگل لگتا ہے۔ خالد کسرا کے آدمی نے کہا، نہیں جناب، پاگل نہیں ہے۔ کوفے میں بیان بن سمان نامی ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے جسم میں خدا حلول کر گیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب تاجر بھی سنجیدہ ہو گیا اور حیرت سے پوچھا، کسی انسان میں خدا حلول کر گیا؟ یہ کیسی ناممکن اور فضول بات تم کر رہے ہو؟ خالد کسرا کے آدمی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسرے دن عصر کے وقت وہ شخص ہنستا ہوا آیا اور تاجر سے کہا، لیجئے جناب، آپ کا کام بن گیا، کل آپ دونوں کی ملاقات خدا بند سے کروا دی جائے گی۔ اب یہ دونوں بے حد خوش تھے۔ خالد کسرا کا آدمی بھی بے حد خوش تھا کہ اس کے ذریعے عنقریب ایک ایسا کارنامہ انجام پائے گا جس کے لیے خالد کسرا اور دمشق کی بنو امیہ حکومت کچھ عرصے سے بہت پریشان ہے۔ جیسے تیسے ان دونوں یہ کڑا وقت گزارا، اور دوسرے دن سپہر تک کافی انتظار کے بعد دونوں کو وہ شخص بیان بن سمان کے پاس لے گیا، جو شہر کے باہر ایک بدو کے خیمے میں بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بیان کے آدمی نے ان دونوں کا تعارف کروایا اور پھر ان دونوں سے کہا، تم دونوں کا خدا تمہارے سامنے موجود ہے، اب تم لوگ آزادی سے ان سے سوالات کرو اور ان سے جو چاہو مانگو، تمہیں جلد یا بدیر حاصل ہو جائے گا۔ بیان نے ان دونوں کو باتیں کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور خود بولنے لگا۔ اس وقت اس کا موضوع خدا، انسان اور حلولیت سے متعلق تھا۔ بیان نے ہندوستان کے حوالے سے بات شروع کی اور کہا، ہندوستانی اس معاملے میں بہت ذہین ہے اور انہیں ہزاروں سال پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ انسانوں اور ذی روحوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تاجر نے جواب دیا، میں کئی بار ہندوستان جا چکا ہوں اور وہاں میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ پتھروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے مرادیں مانگتے ہیں۔
وہ تو مجھے بچوں جیسے لگے اور تو ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ بیان نے تاجر کا مذاق اڑایا اور کہا، میں تجھ کو جھٹلاؤں گا نہیں، اس لیے کہ تجھ پر میری باتوں کا یوں کوئی اثر نہ ہوگا کہ تو ہمیں ہندوستان کے عمومی لوگوں کے واقعات اور مشاہدات بتائے گا، جبکہ میں نے وہاں کے بھگوان کو انسانی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ میں خود ان میں کئی بار رہ چکا ہوں، ان میں حلول کر چکا ہوں۔ اجودھیا کے رام چندر جی ہوں یا متھرا کے کرشن جی، میں ان سب میں حلول کر چکا ہوں۔ اسی طرح میں ایران کے زرتشت اور مانی میں بھی حلول کر چکا ہوں۔ اب میں بیان کے جسم میں موجود تم دونوں سے مخاطب ہوں۔ یہ دونوں بیان سے بہت مروب اور متاثر نظر آ رہے تھے، اور بیان نے یہ ساری باتیں اتنے اعتماد اور وثوق سے کہی تھیں کہ ان کا اثر ان دونوں پر بہت گہرا پڑا۔ ان دونوں کی بے بسی اور خاموشی سے بیان نے فائدہ اٹھایا۔ یقین نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں سحرزدہ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد بیان نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دی۔ اب اس کا موضوع دو خدا تھے۔ اس نے ان دونوں سے کہا، کیا تم دونوں اس راز سے واقف ہو کہ خدا دو ہیں؟ ایک خدا عالم بالا میں رہتا ہے اور دوسرا خدا ہماری دنیا میں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی بھی نہیں مل سکیں گے۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور ایسا محسوس ہوا جیسے اس روز ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی۔ بیان نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنا بیان جاری رکھا۔ خدا دو ہیں، ایک عرش کا خدا اور دوسرا فرش کا خدا۔ ایک کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے اور دوسرے کا تعلق ارض اسفل سے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں جنہیں ارض خدا کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ عرشی خدا کا مقام ارضی خدا سے بڑا ہے، اسی لیے اس کے فرشتے ہماری دنیا میں منمانی کرنے لگتے ہیں اور دنیا کے نظام میں فطور پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں تو نا اہل کو حیثیت زیادہ دیتے ہیں اور اہل کو ناکام و نامراد رکھتے ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو قابو میں رکھتا ہوں اور صرف وہیں بے بس ہو جاتا ہوں جہاں عالم بالا کا خدا اپنے فرشتوں کی بیجا طرفداری کرنے لگتا ہے۔ خالد کسرا کے آدمی نے پوچھا، اور جناب وہ شیطان جس کا ذکر روز دنیا میں ہوتا رہتا ہے اور جس نے دھوم مچا رکھی ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ بیان نے جواب دیا، شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ فرشتے ہی ہیں جو انسانوں سے اچھے برے کام کرواتے ہیں، اور انہیں عالم بالا کے خدا کی طرف سے یہ آزادی حاصل ہے کہ انسان کو ورغلائیں، گمراہ کریں اور اس طرح ان کا امتحان لیں۔ میں بھی مداخلت کا قائل نہیں، لیکن جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگتے ہیں تو میں انہیں ٹوک دیتا ہوں، بلکہ انہیں روک دیتا ہوں۔ مثلاً آج کل کے حالات کچھ میرے خلاف جا رہے ہیں، کئی فرشتے مجھے پکڑوا دینے کے چکر میں ہیں، لیکن میرا اثر و اقتدار ان سب پر اتنا غالب ہے کہ ناکامی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ کسرا کے آدمی نے پوچھا، میں ایک پریشان حال آدمی ہوں، قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کسی طرح بتائیں کہ میری پریشانی کب تک دور ہوگی؟ بیان نے جواب دیا، میں 2-1 دن میں کارکنان قضاء و قدر کو طلب کروں گا اور ان کے ذریعے ان فرشتوں کو بلواؤں گا جو تجھ پر متعین ہیں، ان سے تیرے بارے میں بات ہوگی اور پھر تیرے حالات سدھرنے شروع ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے تجھ کو میری نبوت، امامت اور الہیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ کسرا کے آدمی نے کہا، جب فرشتے میرے حق میں کام کرنا شروع کر دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ ابھی تک تاجر خاموش تھا اور ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب کسرا کا آدمی خاموش ہو گیا تو تاجر نے گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا، جناب آپ نے 2 خداؤں کا تصور خوب دیا، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی لگتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو بد نظمی اور خرابی پائی جاتی ہے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی کمزور خدا موجود ہے۔ بیان نے جواب دیا، خدا کمزور نہیں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کارکنان قضاء و قدر بھی عرضی ہی ہوتے، مگر ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا۔ میں عرشی خدا سے الجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ لڑنا جھگڑنا خداؤں کو زیب نہیں دیتا، یہ کام خاکی مخلوق کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اگر ضد نہ ہو تو چیزیں اپنی شناخت اور اہمیت سے محروم ہو جائیں گی، اور یہی صورت اس خرابے کی خرابی ہے۔ میں بہت جلد اس کی خرابی کو دور کروں گا اور اس دنیا کا نظام ہی بدل کے رکھ دوں گا، اس وقت تم سب آرام سے رہو گے۔ تاجر کو بیان بہت شاطر اور چرب زبان لگ رہا تھا، اور اسے بالکل یقین نہ آیا کہ کوئی انسان خدا ہو کر بھی اتنا بے بس اور مجبور ہو سکتا ہے کہ کارکنان قضاء و قدر
اپنی مرضی سے منمانی کرتے رہیں، لیکن یہ آدمی دلچسپ ضرور تھا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد بیان نے دونوں پر زیادہ اثر ڈالنے کے لیے ہندوستان کے ساحلی شہروں کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ سورت، کالی کٹ، مالابار، کاٹیا واڑ کا ذکر کرنے لگا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان مقامات سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ وہ تاجی صورت، کاٹیا واڑ اور سندھ کے ساحل تک جا چکا تھا۔ بیان کی معلومات درست تھیں کیونکہ یہ معلومات وہ سالوں سے اکٹھی کرتا رہا تھا۔ تاجر نے سوچا، چلو جب تک یہاں ہیں اس دلچسپ بناوٹی خدا سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس نے بھی بیان سے وعدہ کر لیا کہ وہ 2-4 دن بعد بیان پر ایمان لے آئے گا اور درخواست کی کہ کارکنان قضاء و قدر کو روک دیا جائے کہ وہ تاجر کو پریشان نہ کریں۔ بیان نے بھی وعدہ کر لیا کہ اس کا یہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔ پھر جس طرح بیان ان لوگوں سے ملا تھا اسی طرح اچانک غائب بھی ہو گیا، لیکن بیان کا آدمی ان دونوں کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا۔ کسرا کے آدمی نے ساری روزات خالد کسرا کو بتا دی اور وعدہ کیا کہ میں اس مفتری کو بہت جلد گرفتار کروا دوں گا۔ کوفہ کے خاص حلقوں میں بیان کا بہت ذکر ہوتا تھا، خاص طور پر اس کے 2 خداؤں کے تصور کا۔ علماء کو ان پر افسوس تھا۔ جن لوگوں نے بیان بن سمان سے یہ مشرکانہ اور ملحدانہ باتیں سنی اور خاموش رہے، خالد کسرا نے بھی اپنے آدمی کو تنبیہ کی کہ وہ بیان سے دیر تک باتیں کرتا رہا اور اس کو گرفتار نہیں کروا سکا۔ بیان جو دعویٰ کرتا تھا یا اپنی طرف سے جو نکات بیان کرتا تھا، ان کے ثبوت میں ایسی قرآنی آیات بھی پیش کر دیتا تھا جس سے اس کے دعوے کو تقویت پہنچتی۔ جب اس نے عرضی اور عرشی 2 خداؤں کا تصور پیش کیا تو ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ لوگوں نے بیان کے 2 خداؤں کا تصور حضرت امام جعفر صادق سے بیان کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، زمین و آسمان کا معبود ایک ہی خدائے واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بیان دجال کذاب ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، کیا میں بتلا دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ ہر دروغ کو بد کردار پر۔ بیان بن سمان کو کوئی فکر نہ تھی کہ اس کے ہم اثر عظیم لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کو کس طرح رد کر رہے ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ایک دن ایسا آ جائے گا جب لوگ اس کی مخالفت ترک کر دیں گے۔ جو جاہل اس کی اتباع کر رہے تھے ان کو بھی یہ یقین تھا کہ اس قسم کے ہر بڑے آدمی کی ابتدا میں بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں، بالآخر زمانہ ان کو تسلیم کر لیتا ہے۔ بیان کی تلاش جاری تھی اور وہ خود اپنے ذم میں خدا بنا ہوا بقول خود لوگوں کے سامنے موجود تھا، مگر انسانی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ ابھی وہ کوئی جامع قوانین اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکا تھا کیونکہ ہر طرف سے اس کی مخالفت ہو رہی تھی۔ حکومت کو اس کی الگ تلاش تھی، سکون سے کہیں بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسے اس وقت کا انتظار تھا جب خالد کسرا جیسے چالاک اور سخت حاکم کو کوفے سے ہٹا دیا جاتا اور اس کی جگہ کسی کمزور آدمی کو کوفہ کا حاکم بنا دیا جاتا۔ بیان نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کوفے میں رہ کر کام کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اس نے دوسرے شہروں کے بارے میں سوچا، اور ابھی وہ اپنے لیے کسی نئے شہر کا انتخاب نہیں کر سکا تھا کہ اسی جیسا ایک اور شخص پیدا ہو گیا۔ اس شخص کا نام مغیرہ بن سعید اجلی تھا۔ یہ شخص بھی بیان ہی جیسے دعوے کر رہا تھا اور خالد کسرا کو اس نئے جھوٹے شخص پر بھی توجہ دینا پڑی۔ اس نئے مدعی نبوت نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا تھا کہ خدا کی طرح مستور بھی رہ سکتا۔ بیان کے معتقدین نے بیان سے اس نئے دعوے دار کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، میرا اسے کوئی تعلق نہیں اور یہ شخص بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ لیکن بیان کو اس کے ماننے والوں نے بتایا کہ لوگ مغیرہ بن سعید اجلی کی طرف جوک در جوک جا رہے ہیں، آپ کی عرضی خدائی ان کو روکتی کیوں نہیں؟ بیان نے جواب دیا، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ کارکنان قضاء و قدر منمانی کر رہے ہیں، جب تک مجھے ان پر کامل اختیار نہیں ملتا یہ گڑبڑ جاری رہے گی اور جھوٹوں کی دکانداری بھی چلتی رہے گی۔ عرش کا خدا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے افضل ہے اپنے کارکنان قضاء و قدر کو ڈیل دیے ہوئے ہے۔ میری اس سے بات ہو رہی ہے، جس روز یہ تصفیہ ہو جائے گا مغیرہ بن سعید اجلی جیسے لوگ پیدا ہونے سے بند ہو جائیں گے۔ خالد کسرا پر دباؤ بڑھا اور دمشق کی حکومت نے اس سے جواب طلب کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے ہی عہد حکومت میں یہ دھڑا دھڑ جھوٹے پیدا ہو رہے ہیں اور تو انہیں بے بسی سے برداشت کر رہا ہے؟ آخر کیوں؟ خالد کسرا نے جواب دیا، عنقریب میری کوششیں بار آور ہونے والی ہیں اور میں ان دونوں فتنوں کو اتنی قوت سے کچلنے والا ہوں کہ اس کے بعد یہ لوگ اپنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد خالد کسرا نے احکامات جاری کیے کہ مغیرہ بن سعید اجلی اور بیان بن سمان کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب بیان کو اپنے حریف
مغیرہ بن سعید اجلی پر بھی نظریں رکھنا پڑ رہی تھیں۔ اس کے پیرو بیس بدل بدل کر مغیرہ بن سعید اجلی کے پاس جاتے اور وہاں سے معلومات حاصل کر کے بیان تک پہنچا دیتے۔ بیان نے کچھ عرصہ کے لیے کوفہ کو چھوڑ دیا اور خاموشی سے بصرہ چلا گیا اور وہاں نہایت ہوشیاری سے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن بہت جلد اس کو اندازہ ہو گیا کہ بصرہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں سے مختلف ہیں اور آسانی سے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں اسے یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر اس نے احتیاط سے کام نہ لیا تو بصرہ کے لوگ اسے گرفتار کروا دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے چند دائی بصرہ میں چھوڑ دیے اور خود کوفہ واپس چلا گیا۔ یہاں کئی تاجر شدت اشتیاق سے بیان کو تلاش کر رہے تھے، چونکہ جو تاجر ایک بار اس سے مل چکا تھا اور یہ کہتا پھر رہا تھا کہ بیان نے میرے بگڑے کام بنوا دیے اور اب کارکنان قضاء و قدر اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے ماننے والوں نے یہ خبر بیان تک پہنچا دی تو بیان نے پوچھا کہ کیا یہ تاجر واقعی مجھ سے بہت خوش ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تاجر واقعی بڑا خوش ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ اپنی مدح و ستائش سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بیان نے حکم دیا کہ تاجر کو میرے پاس لایا جائے۔ وہ کئی دن تک تاجر کا انتظار کرتا رہا۔ اس تاجر نے بیان کی خدمت میں چند تحائف بھی بھیجے تھے اور اجازت چاہی کہ کئی دوسرے تاجر بھی بیان سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیان نے اپنے مریدوں سے کہا، پہلے تم لوگ اپنے طور پر یہ معلوم کرو کہ اس تاجر کے ساتھ دوسرے کون لوگ آنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ معقول ہوں تو انہیں بھی تاجر کے ساتھ آنے دیا جائے۔ بیان کے آدمی کئی دن تک غائب رہے اور پھر یہ اطلاع لائے کہ تاجر کے ساتھی نہایت معقول ہیں اور وہ بھی بیان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات سے پہلے بیان نے اپنی جگہ بدل دی اور ایک ایسے ویران جھونپڑے میں منتقل ہو گیا جو ایک غار کے دہانے پر واقع تھا۔ جھونپڑی کا عقبی حصہ بالکل غار کے منہ پر تھا اور خطرے کے وقت بیان اچانک اس غار میں روپوش ہو سکتا تھا۔ تاجر دو نئے تاجروں کے ساتھ اس جھونپڑے میں پہنچ گیا اور اس کے پیچھے ہی خالد کسرا کا وہ آدمی پہنچا جو پہلے بھی ایسی ملاقات میں بیان کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ بیان کی چھٹی حص نے اس کو خبردار کیا کہ وہ بہت جلد کسی خطرے سے دوچار ہونے والا ہے۔ چنانچہ بیان نے جھونپڑے کے دروازے پر اپنے کئی آدمی کھڑے کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ جیسے ہی کسی قسم کے خطرے کا احساس ہو وہ جس طرح مناسب سمجھیں بیان کو مطلع کر دیں۔ آخر ایک خداوند اور نبی کو لوگوں کے مفاد میں ان کے درمیان بہت عرصے تک زندہ رہنا چاہیے۔ تاجر نے اندر داخل ہوتے ہی بیان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کو بوسے دیتے ہوئے کہا، میں تو حیران ہوں کہ کارکنان قضاء و قدر نے میرے معاملے میں اتنی عجلت سے کام لیا۔ اگر ان کا یہی حال رہا تو دنیا کے حالات بہت جلد سدھر جائیں گے۔ اب ایک دوسرے تاجر نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا اور عرض کیا، جناب، میں نے ایران اور ہندوستان سے مال لا کے کوفہ کے ملک التجار کو وہ مال دے دیا تھا۔ میں کچھ دن تک اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ آج کل پر ٹالتا رہا۔ اب میں عاجز آ چکا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے ملک التجار بددیانت ہے اور میری ساری رقم ڈوب گئی ہے۔ بیان نے پوچھا، وہ تیرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اسی طرح ملک التجار بن گیا ہے۔ بیان نے کہا، اگر وہ آسانی سے تجھ کو تیری رقم نہیں دیتا تو اپنا معاملہ خالد کسرا کے سامنے لے جا۔ سنتا ہوں کہ وہ سخت اور ایماندار آدمی ہے، دوسروں کے بہت کام آتا ہے، تیرا کام بھی کر دے گا۔ اس کے بعد بیان نے تیسرے تاجر سے پوچھا، یہاں تیرا آنا کیوں کر ہوا؟ تیسرے تاجر نے بیان کیا، جناب، ہندوستان کے ایک تاجر نے مجھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا مجھ سے لے لیا اور وہاں کی حکومت بھی اسی کا ساتھ دے رہی ہے۔ محمد بن قاسم کی طرح میں آپ سے مدد کا طالب ہوں۔ بیان نے کچھ سوچ کے جواب دیا، اگر تو محمد بن قاسم کی طرح مجھ سے مدد چاہتا ہے تو نے گویا غلط جگہ اور غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اس کام کے لیے تجھ کو دمشق کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ سندھ پر فوج کشی کر کے تیرا مال تاجر سے زبردستی دلوا دے۔ یہ تیسرا تاجر اس جواب سے بالکل مطمئن نہ ہوا اور کہا، میں تو آپ کے پاس خدا سمجھ کر آیا تھا، مگر یہاں آ کے معلوم ہوا کہ میرے معاملے میں اپنا عرضی خدا بھی بے بس ہے۔ بیان کو احساس ہوا کہ جب تاجر نے اپنا یہ معاملہ خدا کی بجائے عبد الملک بن مروان کے سپرد کر دیا تو پھر اس کی اپنی حیثیت کیا رہ گئی۔ کچھ غور و فکر کے بعد کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تیرا معاملہ کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کرتا ہوں۔ پہلے تاجر نے عرض کیا، جناب، جس طرح آپ نے میرا مسئلہ حل کیا تھا اسی طرح ان دونوں کے مسائل حل کر دیں، اور یوں بھی ہم سنتے ہیں کہ آپ اس میں اعظم کے ماہر ہیں اور اس میں اعظم کا ماہر ہر مشکل حل کر سکتا ہے۔ بیان نے ان تینوں کو تسلی دی، تم تینوں اپنی اپنی جگہ مطمئن اور بے فکر رہو، اللہ نے چاہا تو وہ اپنے عرضی خدا کو اتنی طاقت ضرور دے دے گا کہ میں تم سب کے کام آ سکوں۔
خالد کسرا کا آدمی ابھی تک خاموش بیٹھا یہ سب کاروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا اور ایسا رویا کہ ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بیان نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ خالد کسرا کے آدمی نے بیان کیا، جناب میرا آپ کی صحبت میں ایک بار آنا میرے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا ہے اور پورے کوفے میں میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسے کوئی ملازمت نہ دی جائے کیونکہ یہ بیانیہ فرقے میں داخل ہو گیا ہے۔ بیان نے کہا، تو بھی مت گھبرا، اور پہلے تاجر کو حکم دیا، جب تک یہ بیکار ہے اس کو اپنے ساتھ رکھ۔ تاجر نے محبت سے خالد کسرا کے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر زیادہ قریب کر لیا اور کہا، آج سے تو ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ ابھی یہ باتیں جاری تھیں کہ ایک شخص بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور کہا، حضرت مغیرہ بن سعید اجلی گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت وہ خالد کسرا کے قید خانے میں ہے۔ آپ بھی اپنی فکر کریں اور روپوش ہو جائیں۔ بیان اپنی پریشانی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مغیرہ بن سعید اجلی کی گرفتاری نے بیان کو بھی بہت پریشان کر دیا، لیکن اس نے حاضرین کو مطمئن کرنے کے لیے اعلان کر دیا، میں خالد کسرا سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اگر خلیفہ عبد الملک بن مروان کا لشکر بھی میرے سامنے آ جائے تب پورا لشکر اس میں اعظم کی مدد سے برباد کر دوں گا۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو کچھ اجنبی بھی جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ بیان نے ان اجنبیوں کو دیکھا تو گھبرا گیا اور جھونپڑے کے عقبی حصے کی طرف بھاگا، لیکن وہاں تینوں تاجر اور خالد کسرا کا آدمی پہلے سے موجود تھے اور ان چاروں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ ایک تاجر نے طنز کیا، جناب کہاں چلے؟ بھاگنے سے کام نہیں چلے گا، خدا کی طرح ہم سب کی نظروں سے مستور ہو جائیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ بیان کو کسی حد تک اصل واقعے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب اسے یہ سارے ہی لوگ نقلی اور جعلی لگ رہے تھے۔ اس نے اچانک ان سب کو دھکا دے کر نکل جانے کی کوشش کی، مگر کسی نے اپنی ٹانگ اڑا دی اور بیان کو گرا دیا اور خالد کسرا کے آدمی نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب بیان بالکل بے بس ہو چکا تھا اور اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ بیان کے آدمیوں نے مزاحمت کی اور ان چاروں پر حملہ کر دیا، مگر جھونپڑے کے باہر خالد کسرا کا فوجی دستہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے بیان کے پرستاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ خالد کسرا کے پاس پہنچا دیے گئے۔ خالد کسرا کو بیان سے ملنے اور بیان کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ وہ کچھ دیر بیان کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، تو خدا ہے؟ عرضی خدا، تو امام بھی ہے اور تو نبی بھی ہے، لیکن اس وقت تو محض میرا قیدی ہے۔ بیان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد خالد کسرا نے تنزن کہا، تو خاموش کیوں ہے؟ بیان نے کہا، مجھ سے دھوکہ کیا گیا ہے، لیکن اپنی اس کامیابی پر تو مت اترا۔ میں جب بھی چاہوں گا یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن افسوس کہ فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خالد کسرا نے کہا، تو اس میں اعظم کے زور سے ہر شے کو فنا کر سکتا ہے، اب کیا دیر ہے، اور تیرا اس میں اعظم کب کام آئے گا؟ بیان نے تاجروں کو برا بھلا کہا، یہ لوگ کارکنان قضا و قدر تھے، اگر یہ انسان ہوتے تو مجھ پر کبھی بھی قابو نہ پا سکتے۔ خالد کسرا نے چاروں کو بلوایا اور جب یہ چاروں سامنے آ گئے تو اس نے تاجروں سے کہا، یہ شخص تم تینوں کو کارکنان قضا و قدر کہتا ہے اور مجھے دھمکی دیتا ہے کہ یہ مجھے اس میں اعظم کے زور سے تباہ و برباد کر دے گا۔ تینوں تاجر کھڑے مسکرا رہے تھے اور خالد کسرا کے آدمی نے بیان سے کہا، تو جن کو کارکنان قضا و قدر کہہ رہا ہے یہ تینوں میرے ساتھی ہیں اور میں خود والی کوفہ خالد کسرا کا ادنا سا خادم ہوں۔ میں نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی کہ ایک نہ ایک دن تجھ کو گرفتار کروا دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا اور تیرے فتنے کا خاتمہ کروا دیا۔ بیان نے کہا، ٹھیک ہے، شاید تو جو کچھ کہتا ہے وہ درست ہو، مگر میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں خدا ہوں اور کسی وقت خدا کی طرح تم سب کی نظروں سے مستور ہو جاؤں گا۔ خالد کسرا نے بیان پر سخت پہرا بٹھا دیا اور اس کو پہرے داروں سے اتنا دور رکھا گیا کہ وہ ان سے باتیں نہ کر سکے، لیکن معلوم نہیں کس طرح بیان نے ایک پہرے دار سے بات کر لی اور اس کو لالچ دیا کہ اگر وہ کسی طرح اسے فرار ہو جانے دے تو وہ اسے اتنی رقم دے گا کہ اس کی کئی پشتیں کسی کام دھندے کے بغیر خوشحال زندگی بسر کریں گی۔ لیکن بیان کی رہائی کسی ایک پہرے دار کے بس کی نہیں تھی۔ کئی دن بعد بیان کو قید خانے سے نکال کر ایک کھلے میدان میں لے جایا گیا۔ وہاں پہلے سے بڑا ہجوم تھا اور لوگ گول دائرے میں کسی کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ اب جو بیان اس میدان میں پہنچا تو بہت سے لوگوں نے اسے بھی اپنے دائرے میں لے لیا۔ ایک تاجر نے آگے بڑھ کر بیان سے پوچھا، کیوں جناب خداوند عرضی صاحب، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ دوسرا ہجوم کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ بیان نے بے بسی سے جواب دیا، شیطانوں کے اس ہجوم کو دیکھ کر
میرے فرشتے کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اس لیے میں کیا بتاؤں کہ یہ دوسرا ہجوم کس کو اپنے گھیرے میں لیے کھڑا ہے۔ تاجر نے کہا، یہ تیرا ہم خیال، ہم مشرب اور تیرے ہی جیسا مدعی نبوت مغیرہ بن سعید اجلی ہے، جسے کچھ دیر بعد نظر آتش کر دیا جائے گا۔ بیان اس جواب سے خوفزدہ ہو گیا، اسے اپنا حشر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر خالد کسریٰ کے حکم سے دونوں طرف کے ہجوم کو اس طرح ہٹایا گیا کہ مغیرہ بن سعید اجلی اور بیان بن سمان ایک دوسرے کو صاف نظر آنے لگے۔ بیان نے مغیرہ بن سعید اجلی کو جلتے ہوئے دیکھا، اس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ بیان نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے کانوں میں مغیرہ بن سعید اجلی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد خالد کسریٰ اس کے پاس پہنچا اور کہا، اب بھی وقت ہے کہ تو اپنے اسم اعظم کی مدد سے ہمیں تباہ و برباد کر دے اور یہاں سے نکل جا۔ بیان نے افسوس کرتے ہوئے کہا، موذیو، جہاں اتنے شیاطین موجود ہوں وہاں میرے فرشتے بیکار ہیں، اور اس وقت عرش معلیٰ کے خدا نے اسم اعظم میں مجھ سے سلب کر لیا ہے۔ اس کے قریب ہی نرکل کے بہت سے پولے رکھ دیے گئے تھے اور ان کے درمیان بیان کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ خالد کسریٰ نے حکم دیا کہ ان میں سے کوئی 2 پولے اٹھا کے اپنے دونوں بغلوں میں دبا لے۔ بیان نے فوراً 2 پولے اٹھائے اور دونوں بغلوں میں دبا لیے۔ خالد کسریٰ نے اس کی جلد بازی کا مذاق اڑایا، واقعی تو بہت جلد باز ہے، احمق جلد باز، اور تیرے ہر کام میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ خالد کسریٰ نے جلاد کو اشارہ کیا، اس نے تلوار سے کام تمام کرنے کی بجائے نرکل کے پولوں کو آگ لگا دی اور یہ پولے بہت تیزی سے جلنے لگے۔ بیان کے دونوں پاؤں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور تماشائیوں نے کچھ دیر آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ ان شعلوں میں 2 جھوٹے مدعیان نبوت ایک دوسرے کے آمنے سامنے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں جھوٹے دنیا کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستور ہو گئے۔